آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے موقع پر AIMIM پارٹی کی جانب سے بعد نماز جمعہ جلسہ یوم القرآن جامع مسجد چوک چار مینار میں منعقد کیا گیا، جس میں عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ محترم علی جناب الحاج ممتاز احمد خان صاحب رکن اسمبلی حلقہ ہزا، مجلسی کارپوریٹرز، صدور معتمدین، حاضرین جلسہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال رمضان المبارک کے دوسرے جمعے میں مسجد چوک میں جلسہ یوم القرآن منعقد کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد حضرت فخر ملت عبدالواحد احمدی صاحب سابق صدر مجلس نے ڈالی تھی۔ الحمدللہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ اس مقدس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، قرآنی تعلیمات کے وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں جس کی آج کے دور میں جس کی بے حد ضرورت ہے۔ ویسے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، اور امت مسلمہ کا بڑا فضیلت والا عظمت والا مقام بھی مقرر کیا۔ کسی نبی کی امت کو وہ شرف و سعادت نہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، روایتیں ہیں، میں صرف مختصراً تبرکاً آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رمضان ملا ہے یہ بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم کو رمضان ملا، اور اس مقدس مہینے میں ہر نیکی کے عوض میں اللہ تعالیٰ 70 درجے اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس مقدس مہینے کا ایک ایک لمحہ باعث رحمت ہے۔ اب ہم رمضان مبارک کے دوسرے دہے میں ہیں، جس کو پہلا دہا رحمت کا دہا کہا جاتا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے جس میں ہم پہنچ چکے، اور انشاءاللہ آئندہ کا آخری دہا دوزخ سے نجات کا دہا رہے گا۔ اور حیدرآباد کے پرانے لوگوں کے محاورے میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا دہا رواں ہے، دوسرا دہا دواں ہے، تیسرا دہا پراں ہے۔ یعنی پہلا دہا رینگتے ہوئے جاتا ہے، ٹلتا ٹلتا نہیں، بہت سست رفتاری رہتی ہے اس کی، تو اس کو رواں کہتے ہیں۔ دوسرا دہا دواں ہے، دوڑتے ہوئے جاتا ہے، 10 دن دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں۔ اور تیسرا دہا پراں ہے، یعنی پر لگ کے جیسے اڑ جاتا ہے کبوتر، اس طریقے سے دیکھتے دیکھتے یہ دہا آخری دہا ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے ان دہے کو رحمت کا دہا، مغفرت کا دہا، دوزخ سے نجات کا دہا 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں رہتی ہے۔ بندے کی ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ 70 گنا 70 درجے اجر و ثواب کا اعلان فرمایا ہے، اور اس میں روزہ دار کی ہر ادا کو اللہ نے داخل عبادت کیا۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کا تلاوت قرآن، روزہ دار کی عبادت، ریاضت، ان کے افکار، ان کے وظائف، یہ سب عبادت کا درجہ ہے، اور عبادت کے درجے میں بے گناہ اضافہ کیا، بے پناہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ کسی نبی کی امت کو یہ اعزاز، یہ شرف نہیں ملا جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عظمت والا مقام مسلمانوں کے لیے مقرر کیا، اور مسلمان اپنے مقام سے ناواقف ہیں کہ ہم وہ نبی کی امت میں ہیں جس کی امت کو یہ اعزاز یہ اللہ نے عطا کیا جو کسی نبی کی امت کو یہ نہیں ملا۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے، ایک سفید شفاف چمکدار چٹان پہ نظر پڑتی ہے، اتنا خوبصورت رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کو گھورتے ٹھہر جاتے ہیں، دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور آسمان سے ندا آتی ہے پروردگار عالم کی کہ اے عیسیٰ، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم پریشان ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، پہاڑ شق ہوا، 2 ٹکڑے ہوا، تو حضرت عیسیٰ اور پریشان ہو کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے،
کہ ایک کھجور کا درخت ہے اور ایک آدمی نماز کی حالت میں ہے. ایک کھجور کا درخت ہے اور نماز کی حالت میں ایک شخص ہے. حضرت عیسیٰ اس شخص کے پاس جا کے جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو دریافت فرماتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور میری غذا ہے، یہ کھاتا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ سلسلہ کب سے ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ 400 سال سے یہ سلسلہ میرا جاری ہے. 400 سال سے اس چٹان میں کھجور کو غذا بنا کر اللہ کے لیے عبادت اور ریاضت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب سن کے مسرور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے کہ پروردگار، یہ تیرا نیک بندہ، یہ متقی، یہ نمازی بندہ، اس سے زیادہ نمازی روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نیک کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. یہ سب سے روئے زمین پہ سب سے نیک اور سب سے زیادہ عبادت گزار تیرا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ندا آتی ہے کہ اے عیسیٰ تم کو نہیں معلوم، اے عیسیٰ تم کو نہیں معلوم، میرا جو حبیب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک امتی 14 شعبان شب برات کے موقع پر مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کو میں 400 سالہ نمازوں سے بڑھ کر اس کو اجر ثواب سے سرفراز فرماتا ہوں. 400 سالہ عبادتوں سے بڑھ کے اجر و ثواب سے سرفراز فرماتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیخ مار کے کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. جب مسلمانوں کا مقام یعنی امت محمدیہ کا مقام اللہ نے اتنا بلند فرمایا جو کسی نبی کی امت کو یہ اعزاز، یہ شرف، یہ سعادت نہیں ملی، تو جب انبیاء کے اوپر یہ مقام ظاہر ہوا تو انبیاء دعا مانگا کرتے تھے کہ پروردگار ہم کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. اتنا فضیلت والا مقام مسلمانوں کو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا. یہ رمضان بھی انہی کی صدقے میں ملی، یہ تلاوت یہ قرآن کا نزول بھی اسی مقدس مہینے میں ہوا. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے بتا دیا اگر تم کو جیتا جاگتا قرآن دیکھنا ہے تو ذات گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، جس کا بیٹھنا قرآن، جس کا چلنا قرآن، جس کا بولنا قرآن، جس کی ہر سیرت کے ہر گوشے کو غور کرو تو قرآنی تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے. بہرحال یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہم صوم و صلات کی پابندی کریں، روزوں کی کثرت سے روزوں کو رکھیں، تلاوت قرآنی میں مصروف رہیں، سماعت قرآنی میں مصروف رہیں. نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، 3 روزے 3 پارے کہیں کچھ پارے، اس کو پابندی کے ساتھ ایک قرآن کم از کم آپ سماعت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر آپ کے لیے مقرر کرتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں ہم پابندی کے ساتھ فرائض اسلام کی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں. آج ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات ہمارے ملک کے دن بہ دن نئے انداز کے رخ پہ جاتے ہیں اور نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں ہم کو چاہیے ہم تو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے راہ متعین کرے اور ہر مصیبت کا چھٹکارا قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہم کو حاصل ہو سکتا ہے. حضرت سالار ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے اس کے مرنے تک قرآنی تعلیمات اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. یقیناً قرآنی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہے کون سے حالات میں کیا تعلیم ہم کو اپنانا چاہیے، کون سے حالات میں کون سے راستے کو ہم کو جانا چاہیے. یہ قرآنی تعلیمات میں ہم کو مل جائیں گے، لیکن شرط ہے کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھ کے جان و ادب طے کرے اور قرآنی تعلیم حاصل کر کے اس کے تفاسیر کے ذریعے ہم اپنے لیے راہ متعین کریں. بہرحال یہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس مقدس مہینے میں وہ ایک رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے جس کو قدر کی رات کہتے ہیں. اس میں بھی عبادتوں کا کثرت سے اختیار عبادتیں ادا کرنی ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے پروردگار کو راضی رکھیں. آج ہم کو
अपने इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए मौजूदा हालात का हम मुकाबला कर सकते हैं। हमको किसी की तरफ ललचाई भी नजर डाल के देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने लाजवाब खजाने हैं। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें हसना है, पुरानी तालीमात है, सहाबा किराम के वाक़यात है, औलिया किराम बुजुर्गान दीन की हालात जिंदगी है। इन तमाम को पेश नजर रखकर इन तमाम से अपने आप को वाबस्ता कर ले तो मुसलमानों की भलाई होगी। मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को भी अल्लाह राह रास्त पर लाएगा। बल्कि वक्त ये भी आ सकता है कि तमाम के तमाम दाखिल इस्लाम होकर दावत इस्लाम को कबूल करे और हर तरफ इस्लाम का चर्चा होने लगा। ये अल्लाह की कुदरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परवरदिगार की हालत ये है कि उनके अंदाज़े करम खास हुआ करते हैं। दिल बड़ा ना हो तो दिल तोड़ दिया करते हैं। किसी आइन की पाबंद नहीं, देन उनकी चाहते हैं तो खताओं पे अता करते हैं। परवरदिगार चाहे तो यकीनन हमारे मुल्क को न सिर्फ अमन व अमान कायम रखेंगे बल्कि मुल्क में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह असबाब फराहम करेगा और हर तरफ मुसलमानों को खुशहाली से सरफराज फरमाया जाएगा। बहरहाल मैं आपसे अर्ज करते हुए रुखसत होता हूँ कि अल्लाह ताला इन जलसों को जो हम मुनक़िद करते हैं, परवरदिगार इन जलसों की खिदमत को कबूल करे। जितने हाज़रीन हैं परवरदिगार उनके तमाम मसाइल को हल करे और मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए, फतेह नुसरत अता फरमाए। मुसलमानों पर जुल्म जो होता है परवरदिगार उसका इंतकाम ले, जालिमों को मदद चकाए, मजलूमों की मदद फरमाए। इस्लाम का बोलबाला कीजिए, कुफ्र का मुकाला कीजिए। मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक पर्चे में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लहरा दीजिए। मुसलमानों को खुशहाली अता फरमाइए। महलूक बीमारी से मुसलमानों को और तमाम को महफूज रखिए। इस महलूक बीमारी का खात्मा कीजिए। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजिला अता फरमाइए। परवरदिगार मुसलमान में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फरमाइए। नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत की उम्र दराज उनको सलामती अता कीजिए। उनके शिफाए कामिला अजिला अता फरमाइए। तमाम मुसलमानों की सलामती और उनको सेहत व आफियत व दराज़ी उम्र अता करे। परवरदिगार मुसलमानों को हर मैदान में कामयाबी और फतेह नुसरत अता करे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाबी से सरफराज फरमाए। वो मुसलमानों को उनका खोया हुआ मुकाम अता करे। मुसलमानों की सरबुलंदी अता फरमाए। मुसलमानों की दीन और दुनिया दोनों को संवार दे ताकि मुसलमान एक सीना सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के चलने के काबिल हो जाए। वाक़िर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब राशिद अब्दुल रज़ाक मोहम्मद साहब से इल्तिमास है हदीया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। गुजारिश है कि दुआ फरमाइए कि इस्लाम और मुसलमानों की सर बुलंदी के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बयान शरीफ को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया, सुना गया, बोलने वाले सुनने वालों को हम इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारी ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ बारी ताला हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा। ऐ बारी ताला हमारी तरावी की नमाज़ों को कबूल फरमा। ऐ बारी ताला हमारी तिलावत कुरान को कबूल फरमा। ऐ बारी ताला हमारी खुसूसी दुआ है, बारी ताला आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनके जानों की हिफाजत फरमा, उनके दुकानों की हिफाजत फरमा, उनके मकानों की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ बारी ताला मुसलमानों को एक मरकज़ पर जमा फरमा। ऐ बारी ताला मुसलमानों को एक मरकज़ पर जमा फरमा दे। ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक मरकज़ पर जमा फरमा दे और वो मरकज़ हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मरकज़ हो। ऐ बारी ताला मुसलमानों को दीन और दुनिया में फतह और नुसरत अता फरमा जिसका तूने वादा किया है। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐ बारी ताला इस माह मुबारक में हमसे जो कोताहियाँ हो रही है उसे दरगुजर फरमाते हुए हमारे इस माह मुबारक की रहमतें बरकतें नेमतों से हम सबको मालामाल फरमा। ऐ बारी ताला हम तमाम को शब क़दर अता फरमा, शब क़दर की रहमतें और बरकतों से हम सबको मालामाल फरमा। ऐ बारी ताला हम तेरी बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाते हैं। बारी ताला तूने हम गुनाहगारों की दुआ को कबूल फरमाते हुए हर दिल अजीज ख़ैर हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी को तूने कामयाबी कामरानी अता फरमा। कामयाबी कामरानी जिस तरह तूने अता फरमाई है बारी ताला उसी तरह उनको सेहत अता
صحت کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما، تاکہ اے باری تعالیٰ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ مظلوموں کی جو سو وہ قیادت اور رہنمائی زیادہ دیر تک کر سکے۔ اے باری تعالیٰ تمام مجلس قائدین کے امور اقبال میں ترقی عطا فرما، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ आप देख रहे हैं